TNN TV کی بین الاقوامی خبروں کے ساتھ میں ہوں بشرا خان۔ کینیڈا کے قومی سلامتی کے اداروں اور لبرل کابینہ کے وزراء کو ہاؤس آف کامنز کی کمیٹی نے گزشتہ وفاقی انتخابات میں چین کے مبینہ اثر و رسوخ کے بارے میں بریفنگ دینے کے لیے طلب کیا ہے۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ کینیڈا کے قومی سلامتی کے اداروں اور لبرل کابینہ کے وزراء کو ہاؤس آف کامنز کی کمیٹی نے گزشتہ وفاقی انتخابات میں چین کے مبینہ اثر و رسوخ کے بارے میں گواہی دینے کے لیے طلب کیا ہے۔ یہ اقدام گزشتہ ہفتے ایک اخبار کی رپورٹ کے جواب میں سامنے آیا ہے جس میں کہا گیا تھا کہ چین نے 2021 کے انتخابات میں بیجنگ کے لیے غیر دوستانہ سمجھے جانے والے قدامت پسند سیاستدانوں کو شکست دینے اور ایک لبرل اقلیتی حکومت کو یقینی بنانے میں مدد کرنے کے لیے کام کیا۔ ہاؤس آف کامنز کے طریقہ کار اور ہاؤس افیئرز کمیٹی نے متفقہ طور پر وزیر خارجہ میلانیا جولی اور بین الحکومتی امور کے وزیر ڈومینک لی بلینک کو پوچھ گچھ کے ایک اور دور کے لیے مدعو کرنے پر اتفاق کیا۔ یہ کمیٹی پبلک سیفٹی کے وزیر مارکو مینڈیچینو کو بھی طلب کر رہی ہے، ساتھ ہی الیکشنز کینیڈا اور قومی سلامتی کے اداروں بشمول RCMP اور کینیڈین سیکیورٹی انٹیلیجنس سروس کے نمائندوں کو بھی طلب کر رہی ہے۔ زیادہ تر گواہان جن سے کمیٹی سننا چاہتی ہے نومبر میں شروع ہونے والے 2019 کے انتخابات میں غیر ملکی مداخلت کے الزامات کے مطالعے میں پہلے ہی حصہ لے چکے ہیں۔ کمیٹی کے ارکان پارلیمنٹ نے اس مطالعے کو غیر معینہ مدت تک بڑھانے اور اس ماہ کے آخر میں کم از کم 3 مزید اجلاسوں کا شیڈول بنانے پر اتفاق کیا ہے۔ وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے گزشتہ ہفتے کہا تھا کہ کینیڈا کے ووٹرز نے اکیلے گزشتہ وفاقی انتخابات کے نتائج کا فیصلہ کیا۔ جنوری میں کینیڈا کی افراط زر کی شرح 5.9% تک کم ہو گئی، لیکن خوراک کی قیمتوں میں اضافہ جاری ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ جنوری میں کینیڈا کی افراط زر کی شرح 5.9% تک کم ہو گئی، لیکن خوراک کی قیمتوں میں اضافہ جاری ہے۔ اسٹیٹسٹکس کینیڈا نے منگل کو بتایا کہ جنوری میں کینیڈا کی افراط زر کی شرح 5.9% تک کم ہو گئی، لیکن رہن کے سود کے اخراجات گروسری کی قیمتوں میں اضافہ جاری ہے۔ شماریات ایجنسی نے رپورٹ کیا کہ یہ تعداد 6.2% سے کم تھی، جس کی اقتصادی ماہرین توقع کر رہے تھے، تاہم گروسری کی قیمتوں میں دسمبر کے مقابلے میں تیزی سے اضافہ ہوتا رہا۔ آخری بار کینیڈا کی سالانہ افراط زر کی شرح فروری 2022 میں 6% سے کم تھی، جب یہ 5.7% تھی۔ یہ کمی مرکزی بینک کی جانب سے اضافی شرح سود میں اضافے پر توقف کرنے کے اعلان کے صرف ایک ماہ کے اندر اندر آئی ہے۔ جنوری کی اس میٹنگ کے دوران اس نے بینچ مارک سود کی شرح کو 4.5% تک بڑھا دیا، جو کہ ایک سال سے بھی کم عرصے میں 8واں اضافہ ہے۔ ماہرین کے مطابق بینک آف کینیڈا کی رپورٹ کو مشروط توقف کی طرف جانے کے ان کے فیصلے پر کچھ سکون فراہم کرے گی، جو حالیہ ہفتوں میں دیکھے گئے مضبوط نمو کے اعداد و شمار کے لیے ایک مضبوط ترقیات کے طور پر کام کرے گی۔ انوائرمنٹ کینیڈا کی جانب سے ٹورنٹو میں شدید برف باری کے پیش نظر شہریوں کو محتاط رہنے کا مشورہ دیا گیا ہے۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ کینیڈا کی وفاقی موسمیاتی ایجنسی ٹورنٹو کے شہریوں کو پھسلن والے حالات سے محتاط رہنے کی تنبیہ کر رہی ہے، کیونکہ موسم سرما کے طوفان سے بدھ کی سپہر سے شہر میں برف اور برف کے گولے آنے کی توقع ہے۔ تباہ کن موسم سرما کا طوفان پوری جنوبی اونٹاریو میں شکل اختیار کر رہا ہے، جس میں بھاری برف باری اور نمایاں برف کے اضافے کی توقع ہے کہ سفر اور بجلی کی لائنیں بہت زیادہ متاثر ہوں گی۔ انوائرمنٹ کینیڈا نے منگل کی رات کو موسم سرما کے طوفان کی تازہ ترین وارننگ میں کہا کہ برف باری کی کل مقدار 10 اور 15 سینٹی میٹر کے درمیان ہو سکتی ہے۔ سطحوں پر برف جمنے اور ہلکی برف کے جمنے کا خطرہ ہے۔ سفر مشکل ہو سکتا ہے۔ تیز ہوا کے جھونکے شدید برف باری کے ساتھ مل کر تباہی کا باعث بن سکتے ہیں، جیسا کہ 2013 میں اس خطے کا تجربہ ہوا تھا۔ انوائرمنٹ کینیڈا کی جانب سے کہا گیا ہے کہ شہری علاقوں میں رش کے اوقات میں ٹریفک پر نمایاں اثر پڑ سکتا ہے۔ ٹورنٹو شہر میں 22.5 سینٹی میٹر تک برف پڑ سکتی ہے۔ اس کے بعد منجمد بوندا باندی ہوگی۔ شہری انتظامیہ کی جانب سے شدید برف باری کے پیش نظر وارمنگ سینٹر کھول دیے گئے ہیں۔ روس کے صدر ولادیمیر پوتن نے یوکرین سے جنگ جاری رکھنے کے عزم کا اظہار کرتے ہوئے امریکہ کے ساتھ کیے گئے جوہری معاہدے کو معطل کر دیا ہے۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ روس کے صدر ولادیمیر پوتن نے یوکرین سے جنگ جاری رکھنے کے عزم کا اظہار کرتے ہوئے امریکہ کے ساتھ کیے گئے جوہری معاہدے کو معطل کر دیا۔ امریکہ پر جنگ کو عالمی تنازع میں بدلنے کا الزام لگاتے ہوئے ولادیمیر پوتن نے کہا، روس نیو اسٹارٹ معاہدے کو معطل کر رہا ہے۔ یہ واشنگٹن کے ساتھ روس کا آخری بڑا ہتھیاروں پر کنٹرول کا معاہدہ تھا۔ روسی صدر نے یہ بڑا اقدام کرتے ہوئے اعلان کیا کہ نئے اسٹریٹجک سسٹم کو جنگی ڈیوٹی پر لگا دیا گیا ہے۔ انہوں نے جوہری تجربات دوبارہ شروع کرنے کی دھمکی بھی دی۔ روسی قانون سازوں سے خطاب میں صدر پوتن نے یوکرین تنازع کو بڑھانے کا الزام عائد کرتے ہوئے امریکہ کے ساتھ جوہری ہتھیاروں میں کمی کے لیے
کیے گئے معاہدے کو معطل کرنے کا اعلان بھی کیا۔ انہوں نے کہا کہ مغربی قوتوں کے اقدامات نے معاہدے کی معطلی پر مجبور کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ خصوصی فوجی آپریشن شروع ہونے سے پہلے ہی کیف یوکرین کو فضائی دفاعی نظام، ہوائی جہاز اور دیگر بھاری ساز و سامان کی فراہمی پر مغرب کے ساتھ بات چیت کر رہا تھا۔ ہمیں کیف حکومت کی جوہری ہتھیاروں کے حصول کی کوششیں بھی یاد ہیں۔ عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق روس کے صدر ولادیمیر پوتن نے حملے کے 1 سال مکمل ہونے پر اپنے خطاب میں جنگ کو جاری رکھنے کے عزم کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ میدان جنگ میں ہمیں شکست دینا ناممکن ہے۔ یہ جنگ انہوں نے شروع کی تھی لیکن اسے ختم ہم کریں گے۔ دوسری جانب روسی صدر ولادیمیر پوتن نے سال رواں وولگا کیسپین کینال کے ذریعے ایران، پاکستان، بھارت اور مشرق وسطیٰ تک نئے تجارتی روٹ شروع کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ خیال رہے کہ 2010 میں امریکہ اور روس کے درمیان مہلک ہتھیاروں کے کنٹرول کا آخری بڑا معاہدہ ہوا تھا جو تاحال نافذ العمل ہے، لیکن حالیہ برسوں میں یہ تنزلی کا شکار رہا ہے اور فریقین ایک دوسرے پر معاہدے پر عمل درآمد نہ کرنے کا الزام عائد کرتے آئے ہیں۔ امریکہ میں نیو یارک کی عدالت نے فیصلہ دیا ہے کہ حکومت کا افغانستان کے منجمد فنڈز میں سے نصف 9/11 متاثرین کو دینے کا فیصلہ غیر قانونی ہے اور حکومت ایسا کرنے کا اختیار نہیں رکھتی۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ امریکہ میں نیو یارک کی عدالت نے فیصلہ دیا ہے کہ حکومت کا افغانستان کے منجمد فنڈز میں سے نصف 9/11 متاثرین کو دینے کا فیصلہ غیر قانونی ہے اور حکومت ایسا کرنے کا اختیار نہیں رکھتی۔ فیصلے میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ حکومت کے پاس افغان منجمد فنڈز میں سے متاثرین کو زر تلافی کی ادائیگی کا اختیار ہی حاصل نہیں ہے۔ زر تلافی کی رقم طالبان کو ادا کرنا چاہیے، افغان عوام کو نہیں، اور منجمد فنڈز طالبان کے نہیں، افغان عوام کے ہیں۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق نیو یارک کی ایک عدالت نے افغانستان کے مرکزی بینک کے منجمد فنڈز میں سے $3.5 بلین 11 ستمبر 2001 کے دہشت گردانہ حملوں کے متاثرین کے اہل خانہ کو دینے کے حکومتی فیصلے کو غیر قانونی قرار دے دیا۔ جج ڈینیلز نے 30 صفحات پر مشتمل فیصلے میں لکھا کہ ججمنٹ کریڈیٹرز کو پہلے سے طے شدہ فیصلوں پر جمع کرنے اور ہماری قوم کی تاریخ کے بدترین دہشت گردانہ حملے کے متاثرین کو ادائیگیوں کا حق ہے، لیکن حکومت یہ ادائیگیاں افغانستان کے مرکزی بینک کے فنڈ سے نہیں کر سکتی۔ یاد رہے کہ جو بائیڈن نے فروری 2022 میں 9/11 حملے میں ہلاک ہونے والوں کے لواحقین اور دیگر متاثرین کو زر تلافی کی ادائیگی کے لیے منجمد افغان فنڈ سے کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ یہ فیصلہ اس وقت سامنے آیا جب لواحقین نے عدالت سے زر تلافی کے حصول کے لیے رجوع کیا تھا اور عدالت نے حکومت کو حکم دیا تھا کہ متاثرین کو فوری طور پر ادائیگیاں کی جائیں۔ طالبان حکومت نے جو بائیڈن انتظامیہ کے اس فیصلے کو مسترد کر دیا تھا، جبکہ انسانی حقوق کی تنظیموں نے بھی اس پر اعتراضات اٹھائے تھے۔ بعد ازاں یہ معاملہ عدالت گیا تھا۔ عدالت نے حکومت کو ایسا کرنے سے روک دیا۔ افغانستان کے مرکزی بینک کے $7 ارب سے زائد اثاثے ہیں جو طالبان کے 15 اگست 2021 میں حکومت میں آنے کے بعد منجمد کر دیے گئے تھے۔ طالبان کی حکومت کو قائم ہوئے دوسرا سال مکمل ہونے کو ہے، لیکن اب تک کسی بھی ملک نے اسے تسلیم نہیں کیا ہے۔ خصوصی مشن تو کچھ ممالک کے کام کر رہے ہیں، لیکن سفارت خانے بند ہیں اور منجمد فنڈ بھی جاری نہیں ہوئے۔ TNN ٹی وی کے نیوز بلیٹن میں فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے TNN ٹی وی۔